ماں کو چاہیے 2 سال مکمل اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ ان کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم رضاعت کی مدت کو مکمل کریں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جس کا بیٹا ہے یعنی جو والد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کا رزق یعنی اس کا کھانا پینا اور اس کے کپڑوں کا بندوبست کرے، یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اللہ کے عالم میں قرآن میں تقسیم کر دی۔ بیٹا ایک ہے، اس کا رشتہ اوپر 2 لوگوں سے ہے، ایک اس کی ماں اور دوسرا اس کا والد۔ ماں کو کیا کہا کہ تو کیا کر، بولے دودھ پلا، اور باپ کو کہا کہ تو ایسا کر کہ جتنے اخراجات ہیں وہ تیرے ذمہ ہیں، وہ تو پورے کر۔ یہاں سے دونوں کی ڈیوٹیاں شروع ہو رہی ہیں۔ اب آگے دیکھتے جانا کہ بگاڑ کہاں کہاں آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ پرانے وقتوں میں، بلکہ اتنا پرانا نہیں کہ صرف آپ 10-12 سال پیچھے چلے جائیں، اگر ماں کوئی بچے کو کام کہتی، بڑا کام ہوتا، بچہ انکار کر دیتا تو ماں ایک جملہ بولا کرتی تھی، پتر اگر تو کام نہیں کرے گا تو میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گا۔ بزرگ ماما ایک جملہ بولا کرتی ہیں سب کہ پتر اگر ایک کام نہیں کریں گے، یا اگر وہ اس طرح کرے گا، یا اگر ایک فیل کیا تو میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گا۔ جو مرضی ہو جاتا سی کہ بچہ پھر کہتا سی نا میں کو اپنی ماں نے دودھ پلایا تو میں ماں کے دودھ کی لاجے نہ پیا۔ جو ماں کا دودھ ہے اور ماں کے دودھ کی جو تاثیر ہے، جو طاقت ہے، اور بچے کی نشوونما کے لیے جتنا وہ ضروری ہے اتنا کوئی بھی دودھ ضروری نہیں ہے، اور اتنی کسی دودھ میں بھی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا محبتیں بھی آج ماں کی بچے سے اور بچے کی ماں سے کم اس لیے ہو گئی۔ قرآن نے کہا تھا کہ 2 سال دودھ پلائے۔ کچھ تو اللہ معاف کرے ایسی مائیں ہیں جنہوں نے 1 دن بھی نہ پلایا، کچھ ایسی ہیں جنہوں نے 2-4 ماہ پلایا، پھر وہ ڈبے کے دودھ میں بچہ چلا گیا، تو پھر وہ محبتیں بھی کام ہو گئی۔ ظاہر بات ہے جس ماں نے بچے کو 2 سال اپنی گود میں رکھا اور پھر اپنے سینے کے ساتھ اس کو چپٹا کے رکھا، پھر جب وہ جدا ہوگا تو بچے کو دکھ ہوگا کہ میں اس گود سے کیوں جدا ہوں، میں اس کو کیوں دکھ دوں۔ اور جو بچہ اس گود کے ساتھ منحوس ہی نہیں ہوا، اس سینے کے ساتھ منحوس ہی نہیں ہوا، اس بچے کو اگر جدا بھی کر دیا گیا تو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ بزرگ میرے کہتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بچوں کو ماں کا دودھ چھڑانا کتنا مشکل ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ ان کو بھوک ہوتی تھی، نہیں، وہ ماں کی گود میں اور ماں کے سینے کے ساتھ چمٹ کے جو ان کو مزہ آتا تھا، سرور آتا تھا، اس سے دوری مشکل ہوتی تھی۔ بچہ کہتا تھا نہیں میں نے، وہ روتا تھا، بچے چیختے تھے، سب سے مشکل کام ہوتا تھا ماں کا دودھ چھڑانا۔ لیکن آج کل موبائل تو وہ قرآن کہہ رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ والد پہ لازم آیا کہ انہوں نے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، ماں پہ لازم آیا ہے کہ انہوں نے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ دونوں کو ذمہ داریاں دے دی، ماں کو گھر کی اور والد کو بہر کی۔ ماں کو نہیں کہا کہ تم کما کے لا، نہیں، ماں کو کہا تو بچے کی پرورش کر، بچے کو دودھ پلا، بچے کی تربیت کر۔ باپ کو کہا تم کما کے لا، اور ساتھ ہی کہا بالمعروف،
معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. ایسا نہیں ہے کہ ماں اب ڈیمانڈیں شروع کر دے عجیب عجیب جو والد پوری نہ کر سکے. لا تکلف نفس الا وسعها. آگے پھر ساتھ ہی بیان فرما دیا لوگوں کسی بندے کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی. کیونکہ کہا تھا نا کہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کے بھی کپڑے کا اہتمام کرے، بچے کے کپڑے کا بھی اہتمام کرے. اب کپڑے میں فرق ہے، ایک سوٹ ہے وہ آپ کو 2000 کا ملے گا، ایک ہے 5000 کا ملے گا. ماں کہہ کہ جناب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے کپڑے لے کے دینے تو مجھے 5000 والا سوٹ لے کے دے نہ. جہاں کہا نا کہ سوٹ لے کے دے، ساتھ ہی کا لا تکلف نفس الا وسعها. لوگوں جتنی اس کی طاقت ہے اتنی تکلیف دو، اس سے زیادہ اپنے شوہر کو تکلیف نہ دیا کرو. ورنہ بات ختم ہو گئی تھی جس وقت کہہ دیا کہ سوٹ تیرے ذمہ ہے، کپڑے تیرے ذمہ ہیں. کہا نہیں، تکلیف اتنی دو جتنی وہ برداشت کر سکے. پھر آگے ساتھ ہی اسی آیت میں فرمایا کہ والد بھی اپنی بیگم کو اتنی ہی تکلیف دے جتنی وہ برداشت کر سکے. الغرض یہاں پہ اللہ کے عالم نے جو لازم کیا وہ بچی کی پرورش کے لیے ماں کو حکم دیا کہ تم دودھ پلا، اور والد کو حکم دیا کہ تم کما کے لاؤ. اور دودھ پلانے کی مدت قرآن نے 2 سال بیان فرمائی. کتنے سال؟ 2 سال. پھر آگے ساتھ ہی کہا کہ لوگوں اگر تم کسی اور سے دودھ پلانا چاہو، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھا، دائیاں دودھ پلاتی تھی، بچوں کو بھیج دیتے تھے گاؤں میں بچے عورتوں کا دودھ پیتے تھے تو واپس آتی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف تم نے کام یہ کرنا ہے کہ جس عورت کے ساتھ تمہاری ڈیل ہوئی ہے کہ میرے بچے کو دودھ پلا 2 سال میں تجھے اتنا معاوضہ دوں گا، تو تم نے ایسا کرنا ہے کہ وہ معاوضہ پورا دینا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی. اس لیے کہ جان لو جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے.